الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہن، پچھلی مجلس میں ہم نے تقدیر کا عقیدہ کیا ہے اور تقدیر کے عقیدے میں عموماً لوگوں سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں، کچھ مثالیں اس کی دیکھیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے۔ اللہ جو جانتا تھا اللہ نے لکھا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کوئی چیز، کوئی واقعہ وجود میں نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے اسے ہونے نہ دے۔ دنیا میں صحیح کام بھی ہوتے ہیں، غلط کام بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین غلط کام کو ہونے دیتا ہے اور کبھی اس کو روک بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہے اور وہ نہ ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی غلط کام کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں چلنے دے تو اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے تحت اسے پنپنے دیتا ہے، پھر جب چاہتا ہے اسے پکڑتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں سزا ملتی ہے۔ اس عنوان کو آگے جاری رکھتے ہوئے ایک بہت اہم بات اس میں یہ کہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان نیکی کرتا ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جنت میں یا جہنم میں جائے گا، تو کیا یہ اللہ کا جبر ہے؟ یہ اللہ کا جبر نہیں ہے۔ جہنم میں کوئی بھی انسان جانے والا یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ قرآن کریم میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جب بھی جہنم میں ایک فوج، کیونکہ گروہ اس میں ڈالے جائیں گے، جب بھی جہنم میں کچھ لوگوں کو پھینکا جائے گا، جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ الم یأتکم نذیر، تم جہنم میں آ گئے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو کوئی وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا، برائی کے برے انجام سے تم کو تنبیہ کرنے والا آیا نہیں تھا تمہارے پاس؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے کے لیے آیا نہیں تھا؟ یعنی کیا تم بغیر علم کے ہی جہنم میں آ گئے کہ تم کو صحیح غلط کی تمیز نہیں تھی اور اللہ نے ڈال دیا جہنم میں، بغیر بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یوں ہی تمہاری پکڑ کر دی؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے نہیں بلکہ آیا تھا، بلا آیا تھا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ہم نے ان کو ہی کہا تم گمراہ ہو، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے نبی اور رسول آئے ہیں اور اللہ نے ہم کو علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ بلکہ سماج کو دیکھو، تم کو دیکھو، سب سے کٹ کے چل رہے ہو، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو بجائے نبیوں اور رسولوں کے، ان کی بات کے ماننے کے،
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو ہی جھٹلا دیا، ان کو غلط قرار دیا، ان کو گمراہ قرار دیا۔ اور آگے وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے جہنم میں جانے والے کہ کاش کہ ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہیں بنتے، کاش کہ ہم نبیوں کی، رسولوں کی، اللہ کی طرف بلانے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، ان کی بات سنتے یا اپنی عقل سے کام لیتے، اس میں غور کرتے ان کی بات میں، تو ہم جہنم میں نہیں آتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے گناہ کو قبول کر لیں گے، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہو جہنمیوں کے لیے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان کی ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا، ہر ایک سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا تم کو بتانے والا آیا نہیں تھا کوئی؟ کیسا آگے جہنم میں تم لوگ؟ تم کو سمجھانے والا نہیں آیا کیا؟ وہ کہیں گے آیا، لیکن ہم نے اس کو ہی جھٹلایا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہم نے اس کی بات قبول کرنے کی بجائے اسی کو گمراہ قرار دیا۔ اور کاش کہ ہم حق بات کو سنتے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو سنتے، اس پہ غور کرتے، اپنی عقل سے کام لیتے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ کام صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے، ہم غور کرتے، ان کی بات پر غور کرتے، اپنے حال پر غور کرتے، تو ہم جہنمی نہیں بنتے۔ یہاں اس کے ضمن میں ایک بات جو موجودہ حالات چل رہے ہیں بولنا ضروری بھی سمجھتا ہوں میں، اور چونکہ نوجوان کا ایک بڑا طبقہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیے جو حالات سیاسی اعتبار سے چل رہے ہیں، اور نوجوانوں کا ایک طبقہ بعض اوقات وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جاہل بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ دہشت گردی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے علماء ہیں جو دہشت گردی کا رد کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس میں تمہارا دین بھی برباد ہوگا، آخرت برباد ہوگی، ملک کے حالات خراب ہوں گے، تمہارے گھر والوں کی زندگی برباد ہوگی، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، کریئر ختم ہو جائے گا، تمہاری جوانیاں برباد ہو جائیں گی، اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ علماء سمجھا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے جذباتیت کی وجہ سے علماء کی بات سنتا نہیں، ان کو لگتا ہے کہ علماء بزدل ہیں۔ جو پولیٹیکل ریولوشن کا جو دماغ میں ایک تصور بیٹھ جاتا ہے، علماء کی بات نہیں سنتے، اور خود اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیتے کہ ہم جو کر رہے ہیں رزلٹ کیا ہے اس کا۔ ہم سے پہلوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ بھی پھنس گئے، وہ بھی اس ریولوشن کو لا نہیں سکے، جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی حکومت آئے گی، نہیں لا سکے وہ لوگ، ان کی زندگیاں برباد ہوئیں، جان و مال کا نقصان ہوا، اسلام لوگوں کے سامنے بدنام ہوا، ان کے خاندان خراب ہوئے، ملک میں مسلمانوں کے مدارس مساجد کے حالات خراب ہوئے، ہر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ایکسپیرینس بھی بتا رہا ہے کہ آؤٹ پٹ نہیں ہے کچھ، صرف عقل سے بھی سوچا جائے تب بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ کچھ ہے نہیں، سوائے خسارے اور نقصان کے اس میں کچھ نہیں ہے۔ چاہے علماء کی قرآن و سنت کی دلیلیں ہوں یا پھر انسان کا اپنا تجربہ، اس کی عقل ہو، دونوں کی روشنی میں یہ غلط ہے، لیکن سنتا نہیں آدمی ہے، مانتا نہیں بات کو۔ بعد میں جب جیل میں چلا جاتا ہے تب بہت سوں کو احساس ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیا جنون ہم کو سوار ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب زندگی برباد دکھائی دیتی ہے، فیوچر ایک دم خراب دکھائی دیتا ہے، پھر جب دیکھتے ہیں نتائج کو تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم لوگوں نے غلط کی ہے۔ اور بہت سوں کو تو احساس ہوتا بھی نہیں، اتنا جنون سوار ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو جہنم میں جانے والے بھی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے اور دنیا میں توبہ کا، اصلاح کا موقع ختم ہو جائے گا، تب جا کے ان کو احساس ہوگا کاش کے سمجھانے والے کی بات کو ہم سنتے، یا کم از کم اپنی عقل سے غور کر لیتے، سوچتے، عقل چلاتے،
تو ہم جہنم میں نہیں آتے ہیں۔ یہی حال ہر گمراہ کا ہوتا ہے کہ نتائج اس کو سمجھاتے ہیں اکثر کہ وہ غلط تھا۔ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو گڑھے میں گرنے کے بعد گڑھے کو جانے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو گڑھے کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ سائڈ سے جاؤ یہاں گڑھا ہے، اس بورڈ کو دیکھ کے وہ گڑھے سے بچے۔ بے وقوف آدمی وہ ہے جو گڑھے میں گرنے کے بعد، ہڈی ٹوٹنے کے بعد اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ گڑھا ہے۔ یہ تو جانور بھی کرتا ہے، جانور کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جب وہ گڑھے میں گرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور ایک مسلمان جس کو معلوم ہے، اللہ نے بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ علماء کی بات کو نہیں سنتا ہے، اس کو بتانے والے بتاتے ہیں، علماء کو مت سنو۔ علماء بزدل ہوتے ہیں، علماء کو دنیا کے حالات معلوم نہیں ہیں، علماء چھپاتے ہیں، اور پھر ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں کہ جو ان کا برین واش ایسا کر دیتے ہیں کہ پھر علماء کو سننا تو دور، علماء کی ماننا تو دور، علماء ہی کو سب سے پہلا کلپرٹ وہ بنا دیتے ہیں۔ امت کے حالات کے بگاڑ کے ذمہ دار علماء ہیں۔ قیامت کے دن جہنم میں جانے والوں کو احساس ہوگا، کاش کہ ہم سنتے، کاش کہ ہم عقل سے کام لیتے تو ہم یہاں نہیں پہنچتے جہاں پہنچے۔ تو وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ نے ہمارا کیا فیصلہ کر دیا، نہیں، اللہ نے ہماری تقدیر میں ڈال دیا تھا، نہیں۔ وہ رسپانسبل کس کو بنائیں گے؟ اپنے آپ کو۔ وہ پچھتائیں گے کس کی غلطی پر؟ اپنی، وہ اپنے آپ کو۔ اور وہاں ہر جانے والا جہنم میں اس سے پوچھا جائے گا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ معلوم ہے کہ جہنم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جائے گا جس کو معلوم ہی نہیں تھا صحیح غلط کیا ہے۔ جہنم میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے سامنے سچائی آئی اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے اللہ ظالم نہیں ہے۔ بعض اوقات تقدیر کے عقیدے میں انسان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی کہ اللہ نے بنایا، اللہ نے لکھ دیا، جنت جہنم سب اللہ نے کر دیا ہے، اب جو جہنم میں جا رہا بیچارے کا کیا قصور؟ قرآن ہی میں اللہ نے بتا دیا جب بھی کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا کوئی سمجھانے والا آیا نہیں تھا تمہارے پاس؟ وہ کہے گا آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات مانی نہیں۔ تو معلوم ہے کہ جہنم میں جو بھی جائیں گے وہی جائیں گے جن کو سمجھایا گیا ہوگا اور انہوں نے بات نہیں مانی ہوگی۔ ایسا کوئی نہیں جائے گا جس کو سمجھایا نہیں گیا تھا اور اس کو حق معلوم نہیں تھا۔ اس کو یاد رکھیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور بعض احادیث کو غلط سمجھنے سے بھی آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور وہ ایسے عمل کرنے لگ جاتا ہے کہ جو اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اور آدمی جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے، پھر وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ادھورا جاننے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کتنا بھی اچھا کرو اللہ جہنم میں ڈالنے والا ہے تو ڈال ہی دے گا، کتنا بھی غلط کرو جنت میں جانے والے ہوں گے جنت میں ہی جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت جہنم میں جائے گا۔ حدیث میں ایسا ہے، اسی حدیث میں دوسرے طریق میں ایسا ہے کہ آدمی نیکی کرتا رہتا ہے لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن پھر کرتے کرتے تقدیر کا لکھا صحیح ثابت ہوتا ہے اور وہ ویسے عمل کرنے لگ جاتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے آج یہ صحیح ہے کل یہ غلط چلنے والا ہے، تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ آج لوگ اگر اس کو دیکھ لیں ایسا کیسے جہنم میں جائے گا، یہ اتنا نیک آدمی اتنے نیک اعمال کرتا ہے یہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے، اس کے پیچھے ہم چلیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ بعض اوقات لوگوں کے سامنے اس کا حال آج اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اچانک وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا دل پلٹ جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک کے وہ گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ لوگوں کا تجربہ غلط ثابت ہوتا ہے، لوگوں کی قسمیں، لوگوں کا مشاہدہ غلط ثابت ہوتا ہے، اللہ نے جو پہلے سے لکھا ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بات ایسی ہے۔
کہ اللہ کے علم میں جو ہے یہ جہنم میں جائے گا، وہ علم چینج نہیں ہوگا، اس میں فالٹ نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سمجھ رہا تھا کہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں چلا گیا، اللہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا لیکن جنت میں چلا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا جو علم ہے وہی صحیح نکلے گا۔ لوگوں کا تجربہ، لوگوں کا مشاہدہ یہ غلط ہو سکتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ جنتی ہیں، اللہ کے سامنے وہ جہنمی ہے، لوگوں کے سامنے یہ جہنمی ہے، اللہ کو معلوم ہے آخری وقت میں توبہ کرے گا، آخری وقت میں اپنی اصلاح کرے گا۔ آج آدمی دیکھے گا اس کو یہ نہیں ماننے والا، ہو سکتا ہے آج اس کو دیکھ کے بولے، لیکن کل اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، کچھ ایسا وہ کر لے کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کل وہ سدھر جائے۔ تو لوگوں کا ججمنٹ فیل ہو سکتا ہے، اللہ کی تقدیر غلط نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا ہے، وہاں یہ مراد ہے۔ یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ کتنا بھی کرو جہنم میں لکھا ہے نا، جہنم میں اللہ برابر ڈال کے رہے گا تجھ کو، اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو بھی جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، جان بوجھ کے انہوں نے انکار کیا پھر جہنم میں گئے، اور جہنم میں کوئی جانے والا اپنے گناہوں کا ذمہ دار اللہ کو نہیں بنائے گا۔ وہ کہے گا کاش کہ ہم سنتے، کاش کہ ہم عقل سے کام لیتے، ہم نے جھٹلایا اور ہم نے ایسا کیا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا لیکن ہم نے نہیں سنے اس کی بات کو، ہم نے ان کو ہی گمراہ قرار دیا۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنے گناہوں کے، تو اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تقدیر کے عقیدے کے انسان کی زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس عقیدے کو جب صحیح طور پر آدمی مانتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ کچھ باتیں ہم اس میں سے دیکھیں گے ورنہ بہت سارے اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تقدیر کا عقیدہ ہم کو بتاتا ہے کہ کائنات میں اللہ کا دخل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشین بنا کے چھوڑ دی وہ چلتی رہے گی اور اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کو زندگی، کسی کو موت، کسی کو آگے کر رہا ہے، کسی کو پیچھے، کسی کو اوپر، کسی کو نیچے، کسی کی حفاظت کر رہا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈال رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے تو کوئی شفا پا رہا ہے۔ کائنات میں جو بھی حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان میں دخل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہدایت اور گمراہی میں بھی۔ آدمی سے کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا کی وجہ سے سزا کے طور پر اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بعض گناہ انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک انسان جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آن کائنات کا نظام چلا رہا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں پر بھی اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ کو پکارنے والا، اپنی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنتا ہے۔ جسے آدمی کہے میرے پاس بہت نالج ہے، میں گمراہ نہیں ہوں گا، نہیں، میں بہت عقل مند ہوں، میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا، نہیں، میں خاندانی دیندار ہوں، بچپن سے دین پر ہوں، میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ ایسا آدمی کبھی بھی اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہوتا ہے جو تقدیر کے عقیدے کو مانتا ہے، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ میری کسی غلطی پر اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اللہ میرے دل کا حال بدل سکتا ہے، میرا دل میرے اختیار میں اتنا نہیں جتنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو وہ ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرتا رہتا ہے کہ میرا کمال نہیں ہے، میرا علم، میری عقل، میری صلاحیت، میری کوششیں، میری دینداری، میرا ماحول، میرا خاندان کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو اپنے حوالے نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ وہ توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، اللہ سے دعا کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے امید باندھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر میں نے کچھ غلط کام کیا اور اللہ نے میری گمراہی کا فیصلہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتا ہے
کہ کہیں میری غلطی کی سزا میرے دل کو نہ ملے، وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ امام الترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے، لوگوں کو ہدایت ملے، اس کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے رحمت اور رہنما ہیں، ہادی ہیں ساری انسانیت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اللہ سے دعا کرتے تھے، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، یعنی کبھی دل ہدایت کی طرف آتا اور کبھی گمراہی کی طرف۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ انسان کی نیکیوں کی وجہ سے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ کا دخل چلتا رہتا ہے، ہر نیکی اگلی نیکی کا راستہ ہموار کرتی ہے، ہر بھلائی انسان کو بھلے راستے پر اور ٹکاتی ہے، اور ہر برائی انسان کو حق کے راستے سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، جنت سے دور کرتی ہے، بلکہ اس کا دل ہر برائی کے ساتھ بگڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پر گناہوں کی ایسی پرت چڑھ جاتی ہے کہ پھر ہدایت، علم، حق کی بات اندر جاتی نہیں ہے۔ برتنوں کو بھی آپ دیکھیے، جو برتن روزانہ دھلتے ہیں دھونے میں دقت نہیں ہوتی ہے، اور جو کئی دنوں تک پڑے رہتے ہیں سال کے بعد نکال کر جب آپ اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں وہ آسانی سے دھلتے نہیں ہیں۔ دلوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب نیکیاں کرتا رہتا ہے اس کا دل اور نورانی مزین ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے، اپنے آپ ہوتا کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو ہدایت کو اپناتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے۔ یہ ڈیلی چلتا ہے، دن میں کئی بار ہوتا ہے۔ سوچی کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے ابھی الحمدللہ کہا، ہدایت بڑھ گئی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ ہدایت دے، ہدایت بڑھ گئی۔ آپ نے کسی کو نیکی کی ترغیب دے دی، آپ کی ہدایت بڑھ گئی، ہو سکتا ہے اس کی بھی ہدایت بڑھ جائے۔ تو جو نیک کام آدمی کرتا ہے کہ اللہ نے جو اس سے چاہا اس کو دل سے اپنا کے اپنی زندگی میں لاتا ہے، اللہ اس کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے، اس کا لیول دینی اعتبار سے اور بڑھتا ہے۔ یہ